وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 31 آج کا موضوع وأحسن منك لم تر قط عيني. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى. ان لوگوں کے علم کی رسائی کی یہی حد ہے. بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پالی ہے. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 31 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے کیا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیک کام کیا، اچھا بدلہ. سامنے کرام، اس آیت کے بارے میں گزشتہ سبق میں بھی ہم نے تھوڑا سا کلام کیا تھا، اور اصل بات یہ ہے کہ انسان شرک یعنی اللہ کے سوا اگر جھکتا ہے، اصل جھکنا تو اس کا اللہ ہی کے سامنے بنتا ہے، کیونکہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے تو حکم بھی اس کا ہوگا. لیکن غیر اللہ کے سامنے اگر انسان جھکتا ہے تو اس میں لالچ کی وجہ سے کہ وہ ظاہر میں کچھ طاقت پاتا ہے، یعنی ما سوی اللہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے سوا مجھے کوئی چیز نفع دے سکتی ہے یا نقصان دے سکتی ہے. حالانکہ یہ ہماری غلط فہمی ہے. تمام قادر مطلق جو ہے ایک ہی ذات ہے. تمام قوت جو ہے، تمام قوت کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ان القوت للہ جمیعا. تو بہرحال دیکھیں، یہ تو ایک چیز کے بارے میں اگر کوئی دھوکے کا آپ شکار ہو جائیں یا دھوکہ لگ جائے تو بات ایسی ہے کہ وہ بات بگڑ جاتی ہے. دھوکے میں اگر آپ کوئی بھی چیز، یعنی دنیا میں بھی کوئی دھوکے کا شکار ہو کے اگر کسی چیز کا سودا کر لیں یا کچھ کر لیں تو وہ اس کا انجام تو صحیح نہیں ہوتا نا. دھوکہ 5,000 کے نوٹ کو اگر 20 روپے کا نوٹ سمجھ لیں آپ، یا 20 روپے کے نوٹ کو آپ 5,000 کے نوٹ میں نوٹ سمجھ کے لے لیں، مثال کے طور پہ عرض کروں سمجھنے کے لیے. یعنی آپ نے ایک چیز خرید لی ہے اور اس کی قیمت 20 روپے ہے. آپ نے چونکہ رنگ 20 روپے کا اور اس کا 5,000 کا ملتا جلتا ہے،
آپ دھوکے کا شکار ہو گئے، آپ کی جیب میں 5,000 کے نوٹ تھے تو آپ نے وہ نوٹ پکڑا دیا 20، تو آپ دیکھیں یہ مغالطہ ہوتا ہے. یہ میں کہنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، یعنی سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اصل مالک، اصل طاقت، اصل نفع دینے والا، اصل نقصان والے پہنچانے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ ہے. اگر اس حقیقت کو ہم یقین کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طاقت پر یقین کر لیں، اس کی جو بادشاہی ہے، اس کی جو دین ہے، جو اس کی سخاوت ہے، اس کو اگر ہم تسلیم کر لیں اور اپنے خالق کے سامنے، اپنے حقیقی مالک کے سامنے سر جھکا دیں، اس میں ہماری کامیابی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے، آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 31، لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، برا کرنے والوں کو ان کا بدلہ ضرور ملے گا. یعنی جو برا کام کا، اب برائی کیا ہے، اس میں دو باتیں ہیں سامعین کرام، اچھائی اور برائی. اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، دو باتیں ہیں، نیکی اور بدی. ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. اگر اللہ آپ کی منزل ہے، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر اللہ آپ کی منزل ہے، ایمان باللہ، یہ جو ہوتا ہے نا قرآن میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یعنی اللہ آپ کی منزل ہو گئی، آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا. ہماری حقیقت تو روح ربانی ہے اور ہماری منزل اللہ ہے، ہماری انتہا اللہ ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. تو یہ اب یعنی یہ نظریہ قائم کر کے اب جو بھی آپ زندگی گزاریں گے وہ اچھائی ہے، جو بھی آپ کام کریں گے خواہ اس کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو، وہ اچھائی ہے. آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ظاہری، تاکہ میں اس کے ذریعے ایک نوکری، جائز نوکری حاصل کر کے اپنی دنیاوی ضروریات پورا کروں، تو وہ نیکی ہے، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا نیکی ہے. آپ تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے اولاد یعنی گھر والوں کو احتیاط سے بچاؤں، یہ کام نیکی کا ہے. رزق ہم سنتے ہیں نا، رزق حلال جو ہے وہ عین عبادت ہے. تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اصل میں نیکی اور برائی کے بارے میں ہمارا ذہن جو ہے وہ خراب ہے، یعنی ہمارے ذہن میں صحیح معنی نہیں ہے. ایک شخص جو ہے دفتر میں بیٹھ کے کرپشن بھی کرتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، اور پھر دوپہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز بھی پڑھ لیتا ہے، تو یہ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایک طرف وہ حرام کام کر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ حرام کے یعنی ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، حج پہ جاتا ہے، وہاں گالم گلوچ اور لوگوں کو پر غصے وغیرہ، یہ ہم نے خود دیکھے ہیں. یعنی غصے بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی دیتا ہے یا صدقات بھی دیتا ہے، پھر احسان بھی جتلاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں جو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارا جو دین ہے نا، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ماں سوا اس کے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ماں باپ نے کلمہ بھی پڑھا دیا ہے اور اس کا رٹا بھی لگا دیا ہے اور نماز روزے کا بھی پابند بنا دیا ہے، بس ہم کرے جا رہے ہیں بلا سوچے سمجھے. یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں. دین، آپ مکمل دین کو لے ہی نہیں سکتے، آپ مکمل دین میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ ہونی چاہیے. اللہ خالص، اللہ آپ کی منزل نہ ہو تب تک آپ سے حقیقی نیکی جو ہے وہ نہیں ہوگی، آپ کا شوق ہی نہیں پیدا ہوگا. جو نیکی ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کی منزل تک پہنچنے کا آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی جذبہ ہے. تو یہ ایسے ہی بس وہ رسمی ہے اور خیالی باتیں ہیں، ایک گمان ہے بس. یہ بہرحال یہ اس آیت کی طرف آتے ہیں اور اس میں کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. اب
اگر اللہ تعالیٰ کو آپ مالک حقیقی جانتے ہیں اور اس کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں تو جو بھی آپ نیکی کریں گے اس کا بدلہ جو ہے آپ کو ضرور ملے گا. اور اگر اللہ سے منہ پھیر کے دنیا دار بن جاتے ہیں، لم یرد الا الحیات الدنیا، اس کے مصداق اب آپ کے سارے کام جو ہیں وہ برائیوں میں ہیں، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر کام میں آپ کے ریاکاری ہو گئی. اور ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ جو آپ ما سوی اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں اس کو، یعنی کوئی بھی کام اگر اللہ اس میں خلوص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو پھر وہ غیر اللہ کے لیے ہے. اور اگر غیر اللہ کے لیے آپ کوئی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک تو منافقت ہے، دوسری ریاکاری ہے. ریا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کوئی اس میں کوئی دکھاوا شامل کر دیں تو پھر وہ ریاکاری ہے. تو یہ ریاکاری، ہر ریاکاری جو ہے شرک ہے. سامعین کرام، چھوٹی سی چھوٹی ریاکاری بھی شرک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں ریاکاری کے، اس میں للہیت نہیں ہے. اس بات پہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے میری کیا مراد ہے. للہیت سے میری مراد یہ ہے، دیکھیں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں. اگر یعنی ہمارا خالق ہماری منزل ہے، ہماری انتہا، میری انتہا میرا رب ہے. میں نے رب تک جانا ہے، اور رب تک کیسے جائیں گے؟ رب کے راستے پر چل کے جائیں گے. اگر میں بہک گیا، غیر کو مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا، تو میں بھٹک گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا. وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. تو جب میں بھٹک گیا، اب میں جو بھی کروں تو بات بیل تو منڈے نہیں چڑھے گی. یعنی ہمیں پھر تو وہ ہمارے کام نیکی میں نہیں بدی میں شمار ہوں گے. میں تھوڑی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں چلتے چلتے. آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کی ایک منزل ہے، اس میں پیٹرول ہے، آپ کے پاس خرچہ ہے. مثال کے طور پہ والد نے آپ کو دی گاڑی کہ بھئی یہ پیسے لو اور یہ گاڑی لو، یہ سفر خرچہ لو اور جاؤ پنڈی چلے جاؤ، لیکن گاڑی احتیاط سے چلانا. آپ کو ایک نصیحت کہ بھئی یہ سودا ہے، یہ لانا ہے، تو لیکن گاڑی احتیاط سے چلانا. آپ کو مثلا، اور وہ ڈرائیونگ بھی آپ کو سکھا دے تو ٹھیک ہے، آپ لے لیتے ہیں، گاڑی بھی لے لیتے ہیں، سفر خرچ اور پیسے بھی لے لیتے ہیں. بجائے پنڈی جانے کے آپ منگورا سوات کے راستے پہ گاڑی کو ڈال دیتے ہیں. اب اگر بہت بھی اچھی گاڑی آپ چلائیں گے تو ہر اٹھتا ہوا قدم جو ہے آپ کو اپنی منزل سے دور لیتا جائے گا. اللہ ہماری منزل ہے. اللہ کو اگر آپ نے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے یعنی آپ نے اس کو اپنی منزل نہ بنایا تو آپ نے لا محالہ آپ نے غیر اللہ کو آپ نے منزل بنا لیا. اب یعنی غیر اللہ کو منزل بنا کے، یا اگر میں بہت سی یعنی صاف الفاظ میں بات کروں، ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف دنیا ہے. اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے، اللہ کو منزل نہ بنا کے دنیا کو آپ نے اگر منزل بنا لیا، اب وہ زندگی گزارتے ہوئے اگر آپ نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کر لیں اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج وغیرہ یہ سارے کم، لیکن چونکہ آپ کی منزل غلط ہے، آپ کا مقصود باطل ہے، تو وہ کوئی بھی کام جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جب تک خالص اللہ کی خوشنودی یا اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہ ہو، آپ نیکی کر ہی نہیں سکتے، نیکی کی گرد تک بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. بہرحال ایک وقت دیکھیں ایسا آنا ہے کہ آپ کو رب کے حضور جواب دہی. یہ آیت نمبر 31 میں مضمون یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ آپ کو اپنے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے گا. ایک وقت، اگرچہ ہم نے اس وقت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ہماری منزل ہے ہی نہیں،
چونکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمارا یقین نہیں ہے، حساب کتاب پہ ہمارا یقین نہیں ہے، تو قرآن اور سنت سے تو کب سے ہم نے یعنی ناطہ توڑ لیا ہے۔ اور یہ جو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کا انجام جو ہے صاف صاف ناکامی ہے سامعین کرام۔ اب یہاں اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ برائی کا بدلہ بھی ملے گی اور اچھائی کا بھی بدلہ ملے گا۔ اب اس میں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان یا تو دنیا میں نیکی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا اللہ اس کی منزل ہے یا نہیں ہے، یا آخرت اس کی ترجیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے تو لازماً اس کی ترجیح جو ہے دنیا ہوگی۔ اگر دنیا کو ترجیح بنا کر کوئی زندگی گزارے گا تو وہ زندگی باطل ہے، خراب ہے، ناکام ہے، خسران ہے قرآن کی زبان میں۔ بہرحال یہ آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ برا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کا بھی بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یعنی جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وسیع بخشش، ان ربک، آپ کا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ اعلم بکم، وہ جانتا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، وہ اعلم بمن اتقی، وہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت پہ بھی ذرا غور و فکر کی ضرورت ہے، اور ایک بات تو یہ ہے، یعنی اس میں ایک مضمون یہ ہے کہ اس میں مومنوں کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے، لیکن صغیرہ گناہوں سے، الا اللمم، مگر صغیرہ گناہوں سے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ سامعین کرام، گناہ کیا ہے؟ اس میں گناہ اور بے حیائی کی بات ہوئی ہے اس آیت میں، تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اصل گناہ کیا ہے، اصل جرم کیا ہے، یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ ایک بھرپور گناہ آلود زندگی میں جا پڑے۔ یعنی دیکھیں، آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا تو آپ خواہشات نفس پر آپ قابو پا کے زندگی گزار رہے ہیں، یا من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ خواہشات نفس پر قابو پا کے زندگی گزارنا کیسا ہے؟ صرف وہ شخص یعنی خواہشات نفس سے صرف وہ انسان بچ سکتا ہے جس کی منزل اللہ ہو، جس کا راستہ صراط مستقیم ہو، جس کے رہنما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا ان کا اسوہ حیات، اسوہ حسنہ ہو۔ یہ تو سارا پھر نیکی ہے۔ اگر اللہ آپ کی منزل بن گیا، آخرت آپ کی ترجیح ہو گئی، صراط مستقیم آپ کا راستہ ہو گیا، اور اس پہ عمل کا طریقہ آپ حضور سے سیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی اب نیکی میں گزر رہی ہے۔ اب باقی رہ گئی برائی کی بات، گناہ کی بات۔ تو دیکھیں، اللہ اگر آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اگر یہ بات نہیں ہے تو یہ آپ کی زندگی کا رخ جو ہے وہ دنیا ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔
اب آپ ظاہر کے لیے جینا ہے، اب آپ خواہشات نفس کے غلام بن جاتے ہیں، جو آپ کے من میں آیا، اب ان کاموں کے کرنے میں جو بھی آپ کریں گے، بنیادی طور پہ تو آپ نے ایک جرم کر لیا، اس کے نتیجے میں آپ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اب ایک گناہ آلود زندگی آپ گزاریں گے، ہر نیکی کا کام اس میں باطل ہوگا اور ضبط ہو جائے گا، یہ بات نوٹ کر لیں قرآن کی روح سے۔ حبطت اعمالہم، اعمال ضائع ہو جائیں گے آپ کے۔ بہرحال یہاں تذکرہ ہے مومن کی صفات ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے باروں میں سے بھی بچتے ہیں۔ بے حیائی کے بارے میں میں تھوڑا سا عرض کروں گا آپ کو کہ سامعین کرام کہ بے حیائی اصل کیا ہے۔ اصل بے حیائی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی یاد، آپ کا دل رب کی یاد سے غافل ہو جائے، آپ دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ یہ دل تو اللہ تعالیٰ کا ہے سامنے کرام، قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل عرش رحمان ہے۔ انسان کے پاس جو یہ قلب ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی ایک تو اس کے ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی تصویر کشی کی ہے، بنایا ہے، خلقت بیدیہ، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ ایک اصل ہے، وہ اس کی اصل ہے۔ انسان کے ظاہر کی اصل اس کا باطن ہے، اور وہ باطن کیا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس میں اپنی روح پھونکتا ہے تو وہ اصل ہوتی ہے۔ اور اگر کسی انسان نے اب دل کو یعنی دل اللہ کو دے دیا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، اللہ سے محبت اور اللہ کو چاہا اس نے، تو اللہ کی ملاقات کو نظر انداز نہیں کیا، جو کہ ہونے والی ہے، ہر شخص کی ملاقات ہونے والی ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری بھی شروع کر دی۔ تو اب یہ تو ٹھیک ہے، یعنی اس نے حیا کا دامن پکڑ لیا، اب اس کی زندگی جو گزرے گی نا، یہ ایک تقوی والی زندگی ہے، یہ محتاط ایک زندگی گزارے گا، تو یہ ایک حیادار انسان کی طرح جیے گا۔ اگر اس نے اللہ کی یاد سے اپنے دل کو غافل کر لیا، اللہ کی یاد کو بھلا دیا، کیا مطلب؟ اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، ظاہر کو مقصود، مطلوب و محبوب بنا لیا۔ اب اس نے بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، رسول کی یاد سے منہ موڑ لیا، آخرت کی یاد کو دل سے بھلا دیا۔ تو یہ بے حیائی نہیں تو کیا ہے آخر؟ یہ بہت بڑی بے حیائی کیا کہتے ہیں؟ بے شرمی۔ ہم نے تو حیا کا یعنی فواحش یعنی بے حیائی، اس کو ہم نے محدود کر لیا ہے، زنا اور یہ نظر بد وغیرہ نا، ایسی بات نہیں ہے سامنے کا۔ یہ تو بہت محدود معنی آپ نے لے لیا۔ اصل تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے رب کی یاد، آپ کا دل رب کی یاد سے غافل ہے، تو یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، اور اس کے یعنی جو ذمہ دار ہیں آپ کی اپنی ذات ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال بے حیائی اور گناہ، بڑے گناہوں سے بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر تو دیکھیں، جب سیدھے راستے پر آپ چلتے ہیں، ایک بات یہاں نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے، یہ تو میں نے آپ کو جو ابھی تک وضاحت کی، تو یہ آپ کو میں نے وضاحت کی عمومی طور پہ کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، شرم کیا ہے، حیا کیا ہے، اور بے شرمی کیا ہے، اور بے حیائی کیا ہے۔ لیکن یہاں یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ مومنوں کا ہو رہا ہے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، یہ مومنوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب مومن جب زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو جو قانون الہی ہے ان میں بعض احکامات کو نہ کرنے پر زیادہ زور دیا گیا۔ مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، زنا ہے،
اور بے حیائی کی باتیں ہیں، اور مطلب جو گناہ کی باتیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی اس سے بچو اور جھوٹ سے بچو، اور اسی طرح سود سے بچو۔ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب مت پیو، زنا مت کرو۔ یہ مومن کے لیے پھر یہ صراط مستقیم پر جب انسان چلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے بعض چیزوں سے روکتا ہے۔ تو یہ آیت خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش۔ اب اس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ کم درجے کی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اچھا کام تھا آپ نے نہیں کیا، یا ایک جماعت کی نماز تھی آپ نے وہ نہیں پڑھی، جماعت کی نماز کو نظر انداز کر دیا، یا آپس میں کچھ معاملات میں آپ ادھر ادھر ہو گئے، تو یہ چھوٹی بہت خطائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ انسان سے خطا کا صدور جو ہے وہ ممکن ہے سامنے کرام، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بڑے بڑے باتوں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے جس سے میں نے تمہیں روکا اس سے بچو، تو اللہ تعالیٰ جو تمہارے صغیرہ گناہ ہیں، جو کم درجے کی غلطیاں تم سے ہو جاتی ہیں، کاموں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب جو ہے وسیع مغفرت والا ہے۔ بہرحال آج کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے درس کا، میں آپ کو تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور نیکی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ To God belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. He will repay those who do evil according to their deeds and recompense those who do good with the best. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ Those who avoid gross sins and indecencies, except for minor lapses, your Lord is of vast forgiveness. He knows you well, ever since He created you from the earth, and ever since you were embryos in your mother's wombs. So do not acclaim your own virtue. He is fully aware of the righteous. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔